نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ہم سے سننا چاہتی ہوں کہ مجھے تھوڑا بولنا پڑے اور آپ زیادہ بول دیں ماشاء اللہ. ہم نغمہ قرآنی دنیا ہر قلب میں چاہت کی کیا حسن قرآنی ہے ہم سب کو بتا دیں گے ہر فرد کو اس کا ہم دیوانہ. یہ شمع ہدایت ہے یہ نور ہدایت ہے طالب قرآن کو پروانہ بنا دیں گے. اور قرآن عجائب کا بے مثل خزانہ ہے تاثیر کی ایک جھلکی دنیا کو سنا دیں گے. سیکھیں گے یہ عزم مصمم ہے سیکھیں گے سکھائیں گے یہ عزم مصمم ہے قرآن کی خدمت میں یہ زیست بتا دیں گے. جو دور ہے قرآن سے محروم تمنا ہے جو دور ہے قرآن سے محروم تمنا ہے قرآن سنا کر ہم نزدیک بلا لیں گے. ہم نغمہ قرآنی اور ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دیں گے اور ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ اکبر. آپ نے آج جو آیت کریمہ سنی سورہ واقعہ سے اللہ رب العزت نے قرآن نے پاک کے متعلق اس میں ارشاد فرمایا انہ لقرآن کریم. یہ قرآن یقیناً بڑی تکریم والا بڑی عزت والا ہے اور فی کتاب مکنون جو ایک محفوظ کتاب میں ہے. وہ کون سی کتاب ہے؟ لوح محفوظ. کون سی کتاب ہے؟ لوح محفوظ میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون. پاک لوگوں کے سوا اسے کوئی چھو نہیں سکتا. سبحان اللہ. تو اس قرآن سے ہر روز ہم اپنے حصے کا فیض حاصل کرتے ہیں اور اس سے اپنے دلوں کے زنگ اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو جلا بخشے انہیں روشنیاں نصیب ہوں اور جتنی گندگی جتنا زنگ ہمارے دلوں میں دنیا کی بے مقصد محبتوں سے جم چکا ہے رمضان کے ان نورانی لمحوں کے صدقے وہ اتر جائے اور ہمارے دلوں کو قرآن کے بغیر قرار نہ آئے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول
جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا صدق الله العظيم. جی ترجمہ پڑھیے. وَأَنذِرْهُمْ اور ڈرائیے انہیں یوم الحسر حسرت کے دن سے اذ قضی الامر جب فیصلہ کر دیا جائے گا ہر کام کا وہم اور وہ فی غفلۃ آج غفلت میں ہیں وہم اور وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے انا نحن یقیناً ہم ہی نارث الارض وارث ہوں گے زمین میں ومن علیہا اور جو کچھ اس پر ہے وإلینا اور ہماری طرف یرجعون سب لوٹائے جائیں گے وذکر اور آپ ذکر کیجئے فی الکتاب کتاب میں ابراہیم کا انہ کان بے شک وہ تھے صدیقا نبیا نبی بہت سچے اذ قال جب انہوں نے کہا لأبیہ اپنے باپ سے یا ابتی اے میرے باپ لما تعبدو تم کیوں عبادت کر رہے ہو ما لا یسمع ایسے کی جو نہ سنتا ہے ولا یبصر اور نہ دیکھتا ہے ولا یغنی اور نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے ان کا شیئا تمہیں کچھ بھی یا ابتی انی اے میرے باپ بے شک قد جاءنی آیا میرے پاس من العلم وہ علم ما لم یأتک جو نہیں آیا تیرے پاس فاتبعنی تو تو میری پیروی کر اہدک میں دکھاؤں گا تجھے صراطا سویا سیدھا راستہ یا ابتی اے میرے باپ لا تعبد الشیطان مت پوجا کیا کر شیطان کی ان الشیطان بے شک شیطان کان للرحمن ہے رحمان کا عصیا نافرمان یا ابتی اے میرے باپ انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں ان یمسکا کہ پہنچے تمہیں عذاب من الرحمن رحمان کی طرف سے فتکونا تو ہو جائے للشیطانی شیطان کا ولیہ ساتھی یا دوست قالا وہ بولا اراغب انت کیا تو روح گردانی یعنی منہ پھیرنے والا ہے ان آلہتی میرے معبودوں سے یا ابراہیم اے ابراہیم لئن لم تنتہی اگر تم باز نہ آئے لأرجمنک تو میں ضرور تمہیں سنگسار کر دوں گا وہجرنی اور تم مجھے چھوڑ دے ملیہ عرصہ دراز تک قال ابراہیم نے کہا سلام علیک بس تجھے سلام یعنی یہ تجھے سلام یہ جیسے کہتے ہیں نا بس جان چھوڑو تجھے دور سے ہی سلام ہے یہ ویسا سلام ہے سأستغفر ان قریب میں مغفرت طلب کروں گا لک ربی تمہارے لیے اپنے رب سے انہ کان
بے شک وہ ہے بی حفیہ مجھ پر بہت مہربان، وَأَعْتَزِلُكُمْ اور میں کنارہ کرتا ہوں تم سے، وَمَا تَدْعُونَ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، وَأَدْعُو اور میں عبادت کروں گا ربی اپنے رب کی، عسیٰ امید ہے، اللہ اکونا کہ میں نہیں ہوں گا، بدعائی پکارنے سے، ربی اپنے رب کو، شقیہ بدبخت، فلما اعتزلہم پھر جب کنارہ کر لیا ابراہیم نے ان سے، وما اور جن کی یعبدون وہ پوجا کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا، وَوَهَبْنَا لَهُ تو عطا فرمایا ہم نے اسے اسحاق ویعقوب، وَكُلًّا جَعَلْنَا اور ان سب کو بنایا ہم نے نبی، وَوَهَبْنَا لَهُمْ اور نوازا ہم نے انہیں من رحمتنا اپنی رحمت سے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ اور کر دیا ہم نے ان کے لیے لسان صدق سچائی کی زبان کو، یعنی چرچے کو، شہرت کو، علیہ بہت بلند، وذکر اور یاد کیجئے، فی الکتاب موسیٰ کتاب میں موسیٰ کو، انہ کان بے شک وہ تھے، مخلصاً چنے ہوئے، وکان رسولا اور وہ تھے رسول، نبیہ غیب کی، نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے، پھر اس کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا پتہ ہی نہیں، حالانکہ نبی کا معنی ہی ہے کہ جو بندہ غیب کی خبر دے وہ نبی ہوتا ہے، وَنَادَيْنَاهُ اور ہم نے انہیں پکارا، من جانب الطور جانب سے طور کی، الایمن داہنی یعنی دائیں طرف سے، وَقَرَّبْنَاهُ اور ہم نے اسے قریب کیا، نجیہ راز کی باتیں کرنے کے لیے، وَوَهَبْنَا لَهُ اور ہم نے موسیٰ کو عطا کیا، من رحمتنا اپنی رحمت سے، اخاہ اس کا بھائی، ہارون نبیہ ہارون نبی بنا کر، وذکر اور آپ ذکر کیجئے، فی الکتابی کتاب میں، اسماعیل کا، انہ کان بے شک وہ تھے، صادق الوعد وعدے کے سچے، وکانا اور وہ تھے، رسول النبیہ رسول اور نبی، وکانا یأمر رسول اور نبی دونوں لفظ کیوں آئے ہیں؟ رسول جو ہوتا ہے اس کے اوپر لازمی یا صحیفے یا کتاب نازل ہوتی ہے، اور نبی جو ہوتا ہے اس کے اوپر ضروری نہیں کہ کتاب اور صحیفے نازل ہوں، بلکہ وہ پہلے رسولوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں انہی کی آگے تعلیم دیتا ہے، اس لیے دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ اور حکم دیا کرتے، اہلہ اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ نماز کا، والزکاۃ اور زکوٰۃ کا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مرضیہ بڑے پسندیدہ، وذکر اور ذکر کیجئے، فی الکتاب کتاب میں، ادریس کا، انہ کان صدیقا نبیہ بہت سچے نبی، ورفعناہ اور ہم نے بلند کیا انہیں، مکانا علیہ بہت اونچے مقام پر، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، انعم اللہ انعام کیا اللہ نے، علیہم جن پر، من النبیین نبیوں میں سے، من ذریت آدم کی اولاد میں سے، وممن اور بعض وہ جنہیں حملنا ہم نے سوار کیا تھا، مع نوح کے ساتھ یعنی ان کی کشتی میں، ومن ذریت اور اولاد میں سے، ابراہیم و اسرائیل
اسرائیل، اور اسرائیل یعنی یعقوب کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ وَمِمَّن، اور ان میں سے جنہیں ہدینا، ہم نے ہدایت دی، وجتبینا، اور ہم نے چن لیا، اذا تتلا، پڑھی جاتی ہیں، علیہم، ان کے سامنے، آیات الرحمن، رحمان کی آیتیں، خرو، تو وہ گر پڑتے ہیں، سجدہ، سجدہ کرتے، وبکیہ، اور روتے ہیں، فخلف، بس جانشی بنے، من بعدہم، ان کے بعد، خلف، گناہ خلف، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے ضائع کی نمازیں، واتبعوا، اور پیروی کی، الشہوات، نفسانی خواہشات کی، فسوف، سو ان قریب، یلقون، وہ جا ملیں گے، غیا، وادی غی میں، الا من تاب، مگر وہ جو تائب ہوئے، وآمن، وعمل صالحا، فاولئک يدخلون الجنہ، جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون، اور نہ ان پر ظلم کیا جائے گا، شیئا، کچھ بھی، جنات عدن، باغات ہمیشگی کے، التی، جن کا، وعد الرحمن، وعدہ کیا رحمان نے، عبادہ، اپنے بندوں سے، بالغیب، انہ کان، بے شک ہے، وعدہ، اس کا وعدہ، مأتیہ، پورا ہو کر رہنے والا، لا یسمعون، نہیں سنیں گے وہ، فیہا لغوا، جنت میں کوئی لغو بات، الا، سلاما، سلام، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا، فیہا بکرتن، وہاں صبح و عشیہ، اور شام، تلک الجنہ، یہ جنت ہے، التی نورث، جس کا ہم وارث کریں گے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، من کان تقیہ، اس کو جو متقی ہوگا، وما نتنزل، اور نہیں اترتے ہم فرشتے، الا، مگر بھی، امر ربک، آپ کے رب کے حکم ہی سے، لہو، اسی کا ہے، ما بین ایدینا، وہ سب جو ہمارے آگے، وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بینا، اور جو کچھ درمیان ہے، ذالک، اس کے، وما کان ربک، اور نہیں ہے آپ کا رب، نسیہ، بھولنے والا، رب السماوات، رب ہے آسمانوں، والارض، اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فاعبدہ، سو اس کی عبادت کیجئے، واصطبر، ثابت قدم رہیے، لعبادتہ، اس کی عبادت پر، حل تعلم، کیا تم جانتے ہو، لہو سمیہ، اس کا کوئی ہم نام، ویقول الانسان، اور کہتا ہے انسان، اذا ما مت، کیا جب میں مر جاؤں گا، لسوف اخرج، تو ان قریب میں ضرور نکالا جاؤں گا، حیا، زندہ، اولا، اور کیا نہیں، یذکر الانسان، یاد انسان کو، انا خلقناہ، کہ ہم نے اس سے پیدا کیا، من قبل، اس سے قبل، ولم یکو، حالانکہ وہ نہیں تھا، شیئا، کچھ بھی، فوربک، بس قسم ہے آپ کے رب کی، لنحشرنہم، ہم ضرور جمع کریں گے انہیں، والشیاطین، اور شیطانوں کو بھی، ثم لنحضرنہم، پھر ہم ضرور حاضر کریں گے انہیں، حول جہنم،
جہنم کے آس پاس، جسیا گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، استغفر اللہ العظیم، ثم لننزعن، پھر بلا شبہ ہم کھینچ نکالیں گے، من کل شیعہ، ہر گروہ سے، ایہم اشد، اس کو جو زیادہ سخت ہوگا ان میں، علی الرحمن، رحمان پر، عتیا، سرکشی میں یا بے باکی میں، ثم لنحن، پھر ہم، اعلم، پھر ہم ہی خوب جانتے ہیں، بالذین، ان کو، ہم اولا بہا، جو زیادہ حقدار ہیں اس میں صلیہ تپائے جائیں گے، وَإِن مِّنکُم، اور نہیں تم میں سے کوئی بھی، الا واردھا، مگر وہ گزرنے والا ہے دوزخ پر سے، کان علی ربک، یہ ہے آپ کے رب پر، حتما، حتمی، مقضیہ، فیصلہ شدہ، ثم ننجی، پھر ہم نجات دیں گے، الذین اتقوا، پرہیزگاروں کو، ونذر الظالمین، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو، فیہا، دوزخ میں، جسیہ، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، وَإِذَا تُتْلَى، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم آیاتنا، ان پر ہماری آیتیں، بینات، روشن، قالا، تو کہتے ہیں، الذین کفروا، کافر، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، ای الفریقین، کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا، خیر مقاما، بہتر ہے مقام میں، واحسن، اور زیادہ اچھا ہے، ندیہ، مجلس کے اعتبار سے۔ کل کی تفسیر ہم نے جس آیت میں مکمل کی تھی اس میں ذکر ہوا تھا کہ جو لوگ دنیا میں اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، اسمع بہم وابصر، آخرت میں وہ کتنا دیکھیں گے، کتنا سنیں گے، ہر چیز ان کے سامنے ہوگی، لیکن باوجود اس کے کہ دنیا کی نسبت زیادہ دیکھ سکیں گے، زیادہ سن سکیں گے، ہر چیز کا مشاہدہ کریں گے، لیکن اس دن یہ کوئی چیز سنی ہوئی کام نہیں دے گی۔ آج سننا کام دے گا، آج دیکھنا کام دے گا، آج ماننا کام دے گا، قیامت میں عذاب کو دیکھ کر کسی چیز کا کوئی فائدہ ماننے کا نہیں ہوگا۔ تو اسی چیز کو بڑھاتے ہوئے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کو اس دن سے ڈرائیے، آج اس دنیا میں، یوم الحسرت اذ قضی الامر، کہ جو حسرت کا دن ہوگا، جس کا اللہ کے ہاں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ آج وہ غفلت میں ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے، لہٰذا آپ انہیں آج ڈراتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، جس کے نصیب میں ایمان ہوگا وہ لے آئے گا۔ اور قیامت کے دن کی یہ جو کیفیت ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہوا، اس کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، یعنی جو فیصلہ کر دیا جائے گا، جو بات کہی ہے جو فیصلہ کیا ہوگا، فیصلہ یہ ہوگا کہ جب ہر طرف والے اپنے اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جائیں گے تو سرمئی رنگ کا ایک مینڈھا دوزخ اور جنت کے درمیان لایا جائے گا اور اس کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا۔ کھڑا کر کے پھر ایک منادی ندا کرے گا کہ اے جنت والو، یہ انہیں پکارا جائے گا اور ہر طرف اس کی آواز گونجے گی
تو جب اپنا نام سن کر جنت والے اپنی گردنیں اٹھا کے دیکھیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم اس کو جانتے ہو؟ یعنی دوزخ جنت کے درمیان وہ مینڈھا کھڑا ہوگا تو پوچھا جائے گا کہ کیا تم لوگ جنت والوں اس کو جانتے ہو؟ تو جنت والے کہیں گے ہاں جانتے ہیں، یہ تو موت ہے۔ یعنی خود ہی اللہ پہچان کروا دے گا نا، ورنہ زندگی میں تو کسی نے مینڈے کی شکل میں موت نہیں دیکھی ہوئی، وہاں خود ہی اللہ پاک پہچان کروا دے گا۔ یا دوسرا بیان یہ ہے کہ جس وقت بندہ مرتا ہے تو اس کو موت کی یہ شکل دکھا دی جاتی ہے، اس لیے جنت میں دوزخ میں سب کو اس کی پہچان ہو۔ اب اسی طرح دوبارہ آواز دی جائے گی، اے دوزخ والو۔ جب وہ بھی اس طرف متوجہ ہوں گے تو ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ اب جنت والے بھی ادھر متوجہ ہیں اور دوزخ والے بھی ادھر متوجہ ہیں، ان سب کے سامنے حکم دیا جائے گا کہ اس مینڈھے کو ذبح کر دو۔ مینڈھے کو ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت تھی، موت کو ذبح کر دیا تو موت مر گئی۔ اب اس کے بعد موت کا کوئی وجود نہیں، نہ دوزخ والوں کے لیے نہ جنت والوں کے لیے۔ اسے ذبح کر کے اعلان کر دیا جائے گا کہ جنت والوں تم نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، کسی کے لیے موت نہیں ہے، اور دوزخ والوں تم نے ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے، کسی کے لیے موت نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرما کر یہی آیت پڑھی جس کی تفسیر ابھی میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ذرا سوچئے اس وقت جنت والوں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا اور دوزخ والوں کی حسرت کا عالم کیا ہوگا۔ کوئی چانس، چلے چھوٹی سی مثال سے یوں سمجھ لیں، جس وقت کسی کو پھانسی سنا دی جاتی ہے جیل میں، اب اس کے پاس کوئی چانس، کوئی اپیل، کوئی درخواست باقی نہیں رہ جاتی، بالکل اینڈ ہو جاتا ہے، اور اب مایوسی کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اب اسے پتہ ہی ہے کہ وقت بھی مقرر ہو گیا، تاریخ کا بھی اعلان ہو گیا، اب مجھے اس وقت میں موت دے ہی جانی ہے، اب میرا کوئی اور حل نہیں۔ اس بندے کی کیفیت اس وقت کیا ہوتی ہے؟ تو جب دوزخ والوں کو یہ پتہ چلے گا کہ اب موت کا نام و نشان ہی نہیں رہا، تو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ نہ ہم دوزخ سے نکلیں گے، نہ مریں گے، نہ جئیں گے، نہ موت آئے گی اور نہ ہماری عذاب سے جان چھوٹے گی۔ یہ کافر، مشرک اور وہ بد مذہب تمام جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، رسول کو نہیں مانتے تھے، یہ ان کے لیے عذاب ہوگا۔ جو مسلمان ہوں گے، وہ جتنے بھی گناہ گار ہوں گے، اپنے اپنے گناہوں کا عذاب پورا ہونے کے بعد ان کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ لہذا ان کا حال سن کر ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس حسرت اور پچھتاوے کے دن کا عذاب آنے سے پہلے اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے اور اپنے نبی، اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنے کا آغاز کر دے۔ اور قرآن کریم میں ہر مرد و عورت کے لیے جو جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دے تو پچھلے سارے گناہوں کی بخشش کا رب نے وعدہ فرمایا ہے۔ اور اگر یہ اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی ہمیں خوف نہ آیا، ہم نے اپنی اصلاح نہ کی، اپنے آپ کو اس دن سے بچانے کی کوشش نہ کی، تو پھر کوئی بھی ہمیں بچا نہیں سکے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے، اس سب کے تو ہم ہی وارث ہوں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ زمین تو ہماری رہے گی، ہماری ہی ہے،
اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے آج جس پہ کافر مشرک اور بددین قبضہ کیے بیٹھے ہیں، یہ ان کا تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارا ہے اور ہم نے ہی بعد میں بھی اس کا وارث ہونا ہے۔ اور یہ سارے جو ہیں آج انکار کرنے والے، انہوں نے تو لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے، ان کا تو اور کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے جو لوگ اللہ کے احکامات کو پامال کر رہے ہیں، پیروں تلے روند رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کر رہے، وہ آج اچھی طرح یقین کر لیں کہ ایک دن میں اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا، اور اللہ لوگوں کو پھر ان کے عمل کے مطابق جزا دے گا۔ گناہگار اپنے اعمال اپنے سامنے دیکھیں گے اور نیکوکار اپنے اعمال اپنے سامنے دیکھیں گے۔ اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے اور موضوع تبدیل ہو رہا ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، میں نے آپ کو پچھلے کئی دنوں میں یہ یاد دلایا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو بول کر صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں۔ جتنا جوش آپ کو نعرہ لگانے کا آتا ہے نا، اس سے زیادہ بہترین کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نام سن کے جل جلالہ کہیں، اس کی رحمت کا ذکر سن کے سبحان اللہ کہیں، اور اس کے عذاب کا ذکر سن کے آواز کے ساتھ استغفر اللہ کہیں، اور نبی علیہ السلام کا نام سن کر یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ رونق اور یہ روحانیت ہونی چاہیے ہماری محفلوں میں۔ نعرے لگانا کوئی ہمارے لیے اتنا پسندیدہ کام نہیں ہے، ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر، رسول اللہ پر درود اور موقع محل کے مطابق ان کلمات کو ادا کریں جس سے ہمیں اجر و ثواب بھی ملتا رہے، ہمارے گناہ بھی بخشے جاتے رہے اور ہماری توجہ بھی ان کی طرف رہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب کریم ماشاءاللہ کہ کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو۔ پھر آگے اللہ پاک نے ان کی تعریف فرمائی کہ انہ کان صدیقا نبیا، کہ وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اس صورت میں بنیادی طور پر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں نا، وہ توحید ہے، رسالت ہے اور میدان محشر کا ذکر ہے۔ جو توحید کا انکار کرنے والے تھے وہ بتوں کو پوجتے تھے اور چیزوں کو، مختلف چیزوں کو معبود بناتے تھے۔ پھر وہ جو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کرنے والے تھے ان کے بھی آگے دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ جو سمجھ بوجھ والی چیزوں کو، یعنی انسانوں کو اپنا معبود بناتا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لیا، عزیر علیہ السلام کو بنا لیا، یہ عیسائی تھے۔ اور ایک وہ تھے جو جمادات کو، پتھروں کو، لکڑیوں کو، ایسی چیزوں کو معبود بناتے تھے، یہ بتوں کے پجاری مشرک تھے۔ لیکن جو دوسرا گروہ ہے جو بتوں کو پوجنے والا ہے، یہ پہلے والے سے زیادہ گمراہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں گروہوں کی گمراہی کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ پیچھے ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ پڑھا نا جی، تو اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ نے زکریا علیہ السلام کا حال لوگوں کو سنا دیا، تو اب اس کے بعد ابراہیم کا حال بھی لوگوں کو سنائیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ کیوں سنانا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو پچھلی قومیں تھیں، یہ سب لوگ اس بات سے واقف تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی اور آپ کی قوم اور آپ کے صحابہ نہ تو کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ یہ لکھتے پڑھتے ہیں، ان چیزوں میں یہ مشغول نہیں ہے۔ تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تاریخی کتاب کے پڑھے ہوئے
حضرت ابراہیم کی ایک ایک خصلت، ایک ایک بات، ایک ایک صفت اور پوری تاریخ لوگوں کو سنا دیں گے تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ یہ سارے فیصلے، سارے جو واقعات ہیں یہ اللہ پاک نے غیب میں اپنے نبی کو عطا کیا۔ اور یہ آپ کا یہ سارا واقعہ اس طرح سنا دینا آپ کی نبوت کی دلیل اور ایک بہت بڑا معجزہ بن کر سامنے آئے گا۔ اور دوسری بات آپ کا واقعہ سنانے کی وجہ یہ ہے کہ جو مشرکین تھے، پیچھے بھی آپ نے کئی جگہ پہ پڑھا نا کہ وہ کہتے تھے اپنے آپ کو کہ ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، تو اس واقعے میں ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم ابراہیم کی ملت میں ہو اور ان کے پیروکار ہو تو پھر بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کیا حضرت ابراہیم بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ جب وہ نہیں کرتے تھے، وہ تو اللہ کے عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، وہ اپنے دین میں اتنے سچے تھے کہ دین حنیف پہ چلتے تھے۔ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو کہ حضرت ابراہیم کے پیروکار ہو تو پھر بتوں کو چھوڑو اور اس دین پہ آؤ جو حضرت ابراہیم کا دین ہے۔ وہ تو بہت سچے نبی تھے۔ دیکھیں نبی تو سارے ہی سچے ہوتے ہیں، کوئی نبی جھوٹا نہیں ہوتا۔ آپ بھی چونکہ نبی تھے اس لیے آپ بھی ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ صدیقاً نبیہ فرمایا، بہت سچے۔ صدیق میں، نبی میں، صدیق میں اور ولی میں یہ جو فرق ہوتا ہے یہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ نبی جو بھی ہوتا ہے وہ صدیق ہوتا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں جو سچا نہ ہو، لہذا وہ صدیق ہے۔ لیکن ہر صدیق جو ہوتا ہے اس کا نبی ہونا ضروری نہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق صدیق تو ہے لیکن نبی نہیں ہے، لیکن نبی جو بھی ہوگا وہ صدیق ضرور ہوگا۔ اسی طرح ہر صدیق جو ہے وہ ولی ہوتا ہے، لیکن ہر ولی صدیق کے مرتبے پر نہیں ہوتا۔ کوئی نچلے درجے کا ولی ہوتا ہے، کوئی اوپر کے درجے کا، کوئی ولی غوث ہوتا ہے، کوئی ولی قطب ہوتا ہے، کوئی ولی قلندر ہوتا ہے، کوئی ولی تابعی ہوتا ہے، کوئی ولی صحابی ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ سمجھنا چاہیے کہ جو صدیقیت کا درجہ ہوتا ہے وہ نبی کے ساتھ اس سے نیچے سب سے پہلا امت میں جو درجہ ہوتا ہے وہ صدیقیت کا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت صدیق اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہلے خلیفہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ واقعہ کیا ہے حضرت ابراہیم کا جو سنانا ہے؟ اس قال لابیہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، تم ایسوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں؟ جی یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہمارے ہاں رواج ہوتا ہے نا کہ کوئی بچہ ددھیال میں رہتا ہو تو محلے میں، گاؤں میں جو بھی بچہ ہمارے گھر آئے تو ہم اپنے چھوٹے بچے کو کیا کہہ کے تعارف کرواتے ہیں؟ یہ تیرے چچا ہیں، کہتے ہیں نا، یہ تیرے چچا ہیں۔ اور اگر نانکے آ جائیں سارا پنڈ ماموں والا، جو بھی گاؤں میں سے آ جائے بچے کو تعارف کرواتے ہیں، بیٹا یہ تیرے ماموں ہیں۔ تو ایک جو تعلق ہوتا ہے بڑوں کا، اس تعلق کی وجہ سے یہ ایک عزت افزائی ہوتی ہے کہ اس علاقے میں جتنے بھی اس ایج کے لوگ ہوتے ہیں وہ ماموں، اور دوسرے علاقے میں سارے چچا یا تایا کہلواتے ہیں۔ اسی طرح عرب کے علاقوں میں اور اس زمانے میں بھی جو بندہ باپ کی عمر کا ہوتا اس کو باپ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی عزت افزائی ہوتی ہے۔
اب ابھی بھی یہ بات کہی جاتی ہے جب کوئی بندہ بدتمیزی کرے کسی بڑے سے تو کہا جاتا ہے یہ تیری باپ کی عمر کا ہے، یہ تیرے باپ کے برابر ہے۔ باپ برابر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو باپ سمجھو۔ یہ نسب میں سمجھنے والی بات نہیں ہوتی، یہ ادب میں سمجھنے والی بات ہوتی ہے کہ اس کا باپ کی طرح ادب کرو۔ تو یہاں جو قرآن میں لفظ باپ آیا ہے یہ اس اصطلاح کی وجہ سے آیا ہے، ورنہ یہ آزر جو ہیں یہ حضرت ابراہیم کے سگے باپ نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں پاک رحموں اور پاک پشتوں میں چلتا آیا ہوں، یعنی میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہے۔ تو اگر حضرت ابراہیم کے باپ کو بت پرست مان لیا جائے تو پاکی کہاں گئی؟ کیا حضرت ابراہیم کا باپ اگر مشرک ہو جائے، بت پرست ہو جائے، تو پھر نبی علیہ السلام کا سلسلہ نسب پاک رہ جائے گا؟ بیچ میں کافر آ جائے گا، مشرک آ جائے گا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی بات غلط اور جھوٹ ہو نہیں سکتی۔ تو پھر یہاں یہ ماننا ہوگا کہ کوئی بھی بندہ اگر یہ کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک تھا تو یہ سراسر بات غلط ہوگی۔ یہاں باپ کہنا اس تناظر میں ہے جس طرح ہم چچا اور ماموں کہتے ہیں، اس طرح آپ نے اس چچا کو جو باپ کا بھائی تھا یا رشتے میں یا برادری میں چچا تھا، اس کو اس ادب میں، اس لہجے میں، ادب تو خیر نہیں ہوگا چونکہ وہ مشرک تھا، لیکن اس رشتے کے تناظر میں باپ کہا۔ اور یہ کئی لہجوں میں باپ کہا جاتا ہے، یہ تو غصے میں بھی بعض اوقات کہا جاتا ہے تو میرا پیو لگنا کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ مختلف لہجے ہوتے ہیں کہنے میں۔ تو یہاں پر یہ آپ کے سگے باپ نہیں تھے، آزر آپ کے باپ کا نام نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے، اس لیے میں تھوڑی سی ایکسپلین کر رہی ہوں۔ حضرت ابراہیم کے اصل باپ کا نام جو کتابوں میں، تفسیروں میں اور معتبر روایات میں آیا ہے وہ طارق ہے۔ ایک طارق ہوتا ہے نا، طارق، وہ طا کے ساتھ ہوتا ہے، یہ تے الف تا کے ساتھ ہے، اور آگے خے ہے، خربوزے والی خے۔ طارق آپ کے والد کا اصل نام یہ ہے، اور وہ موحد تھے یعنی توحید پرست تھے، وہ بت پرست نہیں تھے۔ یہاں اس عقیدے کو درست کر کے سمجھ لیجئے، اسے یاد بھی رکھ لیجئے۔ تو آپ نے ان سے یہ کہا، وہ بت آزر جو ہے وہ بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا اور بت پرستی کرتا بھی تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے باپ، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں، لہذا تیرے لیے ضروری ہے کہ تم میری پیروی کر، کیونکہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، تاکہ میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں اور غلط راستے سے بچا سکوں۔ تو اے میرے باپ، تجھے شیطان کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان تو خود رحمان کا نافرمان ہے۔ تو جو بندہ خود نافرمان ہو وہ کبھی فرما برداری کا درس دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں تجھے رحمان کی طرف سے عذاب نہ آ جائے اور شیطان تیرا دوست نہ بن جائے، لہٰذا تو شیطان کا بندہ نہ بن، تو رب کا فرما بردار بن، اور اس کے لیے تجھے میرے راستے پہ آنا ہوگا، میری پیروی کرنی ہوگی۔ اب یہاں ایک بات سمجھ آتی ہے، ایک یہ کہ اگر کوئی شخص عمر میں بڑا ہے، یہ میں بڑے ادب سے گزارش کروں گی بزرگوں سے، ہمارے پاس بہت سی جو طالبات پڑھتی ہیں ان کو اس بات کی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم جب گھر میں جا کر اپنی دادی امی یا نانی امی کو یا بعض اوقات امی کو بھی کوئی دین کی بات بتاتے ہیں تو وہ آگے سے ہمیں جھڑک کے بٹھا دیتے ہیں، چل بڑی آئی بڑی، ہم نے زندگی نہیں گزاری۔ بھئی جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے زندگی دین سے ہٹ کر گزاری ہے اور آپ نے ایک نیکی کی کہ اپنی اولاد کو دین پڑھنے کے لیے ایک درسگاہ میں بھیجا، تو اولاد جب دین سیکھے گی تو سب سے پہلی
ان کی بھی ذمہ داری اور آپ کی بھی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ آ کے آپ کو دین کی بات بتائیں اور آپ دین کی بات پہ عمل کریں۔ بولیے یہ ہے کہ نہیں؟ یہ ہے۔ اور آپ کو یہ شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا، ہماری اولاد سیکھ کر آ کے ہمیں سکھائے گی۔ لیکن بعض بزرگ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر پھر بھی اپنے لیے ایک بہت بڑی محرومی پالے رکھتے ہیں کہ کل کی بچی کو جسے ہم نے پالا اس سے ہم دین سیکھیں۔ تو کیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے یہ ہزاروں درجے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کی چار دیواری میں اپنی اولاد سے دین سیکھیں؟ یہ زیادہ اچھی بات ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ وہ باپ کی عمر میں آپ کی برادری، آپ کے خاندان میں جو حاضر ہے، حضرت ابراہیم اسے دعوت دے رہے ہیں کہ میری پیروی کرو، مجھ سے وہ علم سیکھو جو مجھے اللہ نے دیا اور تمہیں نہیں دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر بڑی عمر والے شخص کو علم حاصل نہ ہو تو کوئی قریبی عزیز ہو، چھوٹی عمر کا ہو اور وہ صاحب علم ہو جائے تو اسے فخر سے علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے خاندان میں کوئی بندہ علم سکھانے والا آ گیا، اور اپنی آخرت کی اصلاح کرنے میں فوراً قدم اٹھانا چاہیے۔ اس میں شرم اور آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں اس بات سے بات ثابت ہوئی۔ اور دوسری بات اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کوئی اچھی نصیحت کرنے والا عمر میں ہم سے چھوٹا ہو، اس کی سمجھ اور اس کا علم ہم سے زیادہ ہو اور ہمیں اچھی نصیحت کر رہا ہو تو ہمیں خوش دلی سے اس کی نصیحت بھی قبول کر لینی چاہیے اور اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پر بھی ہم بہت مرتبہ نقصان اٹھا لیتے ہیں اسی وجہ سے کہ ہم کسی چھوٹے کی بات مانیں، وہ ہمیں جھٹلا رہا ہے اور خود وہ ہمارے اوپر حاوی ہونا چاہتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہوتی۔ ہر زمانے کے تقاضے، ہر زمانے کے اصول، ہر زمانے کی باتیں اور علم جدا ہوتے ہیں۔ جو آپ نے پڑھا وہ آپ کے ماں باپ نے نہیں پڑھا، جو آپ کے ماں باپ نے پڑھا وہ ان کے ماں باپ نے نہیں پڑھا، اور جو آپ کی اولاد نے پڑھا وہ آپ نے نہیں پڑھا۔ اب معاشرے کے اندر اگر انہیں کسی چیز کا ایکسپیرینس یا مشاہدہ حاصل ہوا ہے اور آپ اس کے اکارڈنگ یا اس کی روشنی میں آپ کی اولاد اگر آپ کو اچھا مشورہ دے تو اس پہ اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اچھی سمجھدار اولاد عطا کی کہ یہ آج ہمیں بھی مشورہ دینے کے قابل ہو۔ اگر ہم ان دو باتوں پہ بھی عمل کر لیں تو ہمارے گھروں کی بہت سی خرابیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی اس بات سے پتہ چلا کہ جس وقت آپ حضرت ابراہیم نے بھی کیا کہا کہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان خود رب کا نافرمان ہے۔ جو بندہ کسی نافرمان کی صحبت میں بیٹھے گا، اس کی پیروی کرے گا تو خود فرما بردار رہے گا۔ آپ اپنی اولادوں سے اچھی طرح یہ بات سمجھ سکتے ہیں، آپ کی اولادوں میں بیٹے ہوں یا بیٹیاں، اگر کسی بدمزاج اور بدتمیز بچے سے ان کی دوستی ہو جائے تو آپ کا اچھا خاصا سنورا ہوا بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ بچے کی اچھی تربیت نہ کر سکیں اور آپ کا بچہ کسی سلجھے ہوئے بچے کا دوست بن جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ روز بروز اس کے اندر اچھی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ سنورنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو صحبت کا اتنا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی کسی بد تہذیب، نافرمان، بے علم اور سرکش بندے کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے، نہ کسی بیٹی کو نہ کسی بیٹے کو۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوست بناتے ہوئے پہلے اچھی طرح آدمی کو پرکھ لو کہ وہ کس کیٹاگری کا، کس مزاج کا، کن عادات کا مالک ہے، کیونکہ وہی کچھ تمہارے اندر آ جائے گا۔ تو یہی بات حضرت ابراہیم نے آزر کو سمجھائی۔ اور ایک اور بات کا جو پتہ چلا، یہ جو لوگ ہمارے گھروں میں اکثر یہ نظریہ رکھتے ہیں نا کہ جو جس عقیدے پہ چل رہا ہے اس کو چلنے دو،
یہ بہت بڑی غیر ذمہ داری کی بات ہے اور خلاف شریعت بات ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ جو جدھر چل رہا ہے چلتا رہے تو ابراہیم علیہ السلام بڑے بازار میں آ کے آزر کو یہ کیوں کہتے کہ یہ جن کو تم بنا کے بیچ رہے ہو، جن کی پوجا کر رہے ہو، یہ تمہیں دوزخ کے عذاب تک لے جائیں گے، انہیں چھوڑ دو اور میری پیروی میں آ جاؤ۔ تو اگر ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار قریبی ہو یا دور کا، وہ گمراہ ہو گیا، غلط راستے پہ چلا گیا، اس نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو احسن طریقے سے اللہ سے دعا کر کے ہمدردی کے ساتھ جا کے سمجھائیں کہ یہ تباہی کا اور دوزخ کا راستہ ہے، آپ اسے چھوڑ دیں، اللہ کے راستے پر اگر آپ پہلے چل رہے تھے تو واپس اس پہ آ جائیں یا اس سے بہتر راستے کی طرف آئیں۔ اپنی ذمہ داری پوری کرنا ضروری ہے، آگے وہ سمجھے یا نہ سمجھے، آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو کے کہہ سکیں گے کہ یا اللہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی۔ ورنہ ہم سے بھی سوال ہوگا کہ آپ کو اگر علم اور شعور دیا گیا تھا تو آپ نے اپنے رشتہ دار یا دوست کو کیوں نہیں دوزخ سے نکالا، کیوں کوشش نہیں کی؟ لہٰذا اس ذمہ داری کو ضرور سمجھیے، اس سے اوائڈ مت کیجیے، ورنہ اس کے بارے میں سوال ہو جائے گا۔ اب آگے جواب سنیے، آزر نے جواب کیا دیا کہ اے ابراہیم کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے؟ اگر تو میرے خداؤں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آیا، یہ حضرت ابراہیم کو جواب مل رہا ہے، تو میں تجھے پتھراؤ کر کر کے بستی سے نکال دوں گا، اور تو مجھے عرصہ دراز کے لیے چھوڑ کر یہاں سے چلا جا، مجھے نظر نہ آ۔ آپ دیکھیے کہ جو مرتبے اللہ نے نبیوں کو دیے، جو شانیں عطا کی، اس کے باوجود ایک ایک بندے سے انہوں نے کیسی کیسی باتیں سنی، اس کے باوجود کتنی استقامت کے ساتھ رب کے پیغام کو نسل در نسل وہ پہنچاتے رہے، ایک لمحے کے لیے رکے نہیں، چھوڑا نہیں، اللہ سے شکایت نہیں کی کہ یا اللہ تیرے بندے تو ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں، تو ہم یہ کیسے کام کریں؟ وہ ہر حال میں کام کرتے رہے۔ تو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنے والے جو لوگ ہیں، یعنی جو عالم ہیں، خطیب ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، یہ ان سب کے لیے سبق ہے، اور اس طرح کی باتیں ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ عالم ہیں تو ہر بندہ آپ کے ہاتھ چومے گا، ہر بندہ آپ کی تعریف کرے گا، لوگوں کے اندر بیٹھ کے آپ کی برائیاں کرنے والے بھی ہوں گے، آپ کو سننے والے بھی ہوں گے، اور بعض آپ کو سننے والے ہی آپ کی برائیاں کرنے والے بھی ہوں گے، آپ کا منہ کے اوپر انکار کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو آپ کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ میں عالم ہوں تو میں کوئی نرالی چیز بن گیا ہوں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر انبیاء سے بڑھ کر شان والا کون ہے؟ ہم تو ان کے چھوٹے چھوٹے نوکر ہیں۔ تو جب ہمارے آقا و مولا، ہمارے مقتدا، جب ان کے ساتھ کافر و مشرکوں نے وہ کچھ کیا کہ آسمان روتا اور زمین ہل جاتی، لیکن اللہ کے لیے وہ سب برداشت کرتے رہے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری تو ایک سوکھے تنکے جیسی بھی حیثیت نہیں ہے، اور ایک کانٹے جیسی حیثیت نہیں ہے، ایک ذرے جیسی حیثیت نہیں۔ یہ تو اللہ کا کروڑ ہاں شکر ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں گمراہی کی زندگی گزارنے سے بچا کر ایسی زندگی عطا کر دی کہ ہم خود بھی نیکی پہ چلیں اور دوسروں کو بھی نیکی پہ چلانے کا کام۔ کیا یہ تھوڑا انعام ہے؟ یہی بہت بڑا انعام ہے، بجائے اس کے کہ پھر ہمارے اندر اکڑ آ جائے اور ہم یہ ایکسیپٹ کریں کہ جو جاننے والا ہے وہ بھی ہماری عزت کرے، جو نہیں جاننے والا وہ بھی عزت کرے۔ نہیں، ہمیں ہر لمحہ جھکے رہنا چاہیے، انکساری میں رہنا چاہیے، اور جو جس طرح کا بندہ آئے اس کو ہینڈل کرنے کا حوصلہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، گالی سن کر بھی بات کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، اور تعریف سن کر بھی بات کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ تو جب یہ اس طرح کی باتیں آپ نے سنی تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے کوئی بات فائدہ نہیں دیتی، لہٰذا تجھے دور سے سلام ہے، تجھے کوئی بات کہنے کا فائدہ نہیں۔ ہاں، میں یہ کروں گا کہ ان قریب اپنے رب سے تیرے لیے ہدایت کی دعا کروں گا، کیونکہ میرا رب بڑا مہربان ہے۔ یہ آغاز میں
سامنے انہوں نے بات کی، لیکن آگے چل کے جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ایمان لانے والا نہیں ہے، تو چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہ کی جائے، کوئی بد مذہب اسلام سے خارج ہونے والا بندہ اگر مر جائے اور آپ کے پاس بھی رہنے والا ہو تو گھر والوں سے اس کے جانے کا افسوس تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے فاتحہ نہیں پڑھی جا سکتی، نہ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگی جا سکتی۔ تو نبیوں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعا نہیں مانگ سکتے۔ جب آپ کو یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ بندہ اسلام نہیں لائے گا، پھر اس کے بعد آپ نے اس کے لیے کوئی بخشش کی دعا نہیں کی۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں یہ بالکل بھی انسان بننے والے نہیں اور ہدایت کی طرف آنے والے نہیں، تو آپ نے مقدس سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے وہاں سے ہجرت کی۔ جب آپ نے اللہ کے لیے گھر بار خاندان سب چھوڑ دیا تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک کتنی ہو چکی تھی جس وقت آپ کو اللہ پاک نے حضرت اسماعیل عطا کیے، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم عطا کیے، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے، حتیٰ کہ حضرت اسحاق کو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی جب عطا کیے تو آپ اس وقت تک بھی حیات تھے، زندہ تھے، الحمدللہ۔ تو یہ انعامات کیوں دیے اللہ نے اس عمر میں جا کر جب پاسبل ہی نہیں تھا؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے اور اس اخلاص کے لیے، اللہ کی دوستی کے لیے سب کچھ قربان کر کے جنگل میں بیابان میں نکل گئے، تو اللہ نے اس عمر میں وہ کچھ عطا کیا جو کسی کو مل نہیں سکتا۔ تو اس سے ہمارے لیے بھی یہ سبق ظاہر ہوا کہ جب ہم مخلص ہو کر اللہ کے لیے قدم اٹھا لیں گے پھر اللہ ہماری کامیابیوں کے راستے بھی کھول دے گا۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے ان سب کو اپنی رحمت عطا کی اور پھر ہم نے ان کی ناموری اور شہرت لوگوں کے اندر قائم کر دی۔ کتنی شہرت! آج ذرا حضرت ابراہیم کی شہرت کا اندازہ کریں۔ رحمت میں تو اللہ نے آپ کو نبوت دی، رسالت دی، اولاد دی، وہ 120 سال 112 سال کس عمر میں جا کے، اور ناموری اور شہرت کیا دی کہ جب بھی آپ اتحیات میں بیٹھیں گے آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ اسے کہتے ہیں شہرت اور ناموری۔ قیامت تک کسی کی نماز کا کوئی قاعدہ مکمل نہیں ہوگا جب تک ابراہیم اور آل ابراہیم کی اولاد اور آل ابراہیم کی یاد درود نہیں پڑے۔ اللہ نے اتنی ناموری دنیا کی زبانوں پہ جاری کر دی، یہ شان عطا ہوئی اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی وجہ سے۔ پیچھے ہم طویل واقعات پڑھ چکے ہیں نا، کس کس جگہ پہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو آزمایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے لٹایا اور نمرود کے آگ کے چکھے کے اندر ڈلوایا، سارا مال ساری دولت ان فرشتوں کو دے دی جو رب کی تسبیح کرنے والے تھے، گھر بار چھوڑ دیا، سب کچھ ختم کر دیا۔ تو اللہ نے آزمایا اور پھر فرمایا کہ اے ابراہیم آپ سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے ہیں، آج کے بعد آپ ہمارے خلیل ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کے بعد آپ موسیٰ کو یاد کریں اپنی کتاب میں، وہ ہمارے چنے ہوئے اور غیب کی خبریں دینے والے رسول تھے۔ یہاں پہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی جو خاصیات بیان کی ہیں، صفات بیان کی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ چنے ہوئے تھے، برگزیدہ تھے، پھر یہ کہ وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، آپ پہ کتاب نازل ہوئی توریت اور آپ نبی بھی تھے، اور پھر ایک منفرد شان آپ کی یہ تھی کہ
کہ طور پر اللہ پاک نے آپ سے کلام فرمایا اور اللہ پاک نے اپنا قرب خاص ان کو عطا کیا۔ پھر آپ کا یہ مقام کہ آپ کی یہ خواہش تھی کہ یا اللہ میرے ساتھ کسی ایک اور کو بھی نبی بنا دے، تو پھر آپ کے ہی بھائی حضرت ہارون کو اللہ نے آپ کی دعا پر نبوت عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہیں یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں نا، تو یوسف علیہ السلام کی وفات کے 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام آئے تھے نا، اور پھر آپ کا تابوت دریائے نیل سے نکال کر وہ بیت المقدس میں لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہاں اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو کتنی شانیں عطا کی، کتنی صفات عطا فرمائی۔ اور پھر فرمایا کہ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اسماعیل کا بعد میں ذکر کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام تو بہت پیچھے جا کے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آتے ہیں، اور اسماعیل تو ڈائریکٹ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ اس لیے کہ جو موسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے بعد اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں ان کی اولاد میں اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بہت سارے نبی پے در پے بنی اسرائیل میں آتے رہے، اس وجہ سے ان کا ذکر پہلے کیا۔ اور میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ آپ کو اللہ پاک نے اس خاصیت کے ساتھ رکھا کہ آپ کی اولاد میں آگے چل کر صرف محبوب خدا احمد مجتبیٰ پیدا۔ ان کے بارے میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انہ کان صادق الوعد، کہ یہ بھی وعدے کے بڑے سچے تھے۔ ان کے بارے میں روایت ہے کہ کسی شخص نے آپ کو ایک جگہ پہ رکنے کا کہا کہ آپ میرا انتظار فرمائیں، تو میں آتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، وہ کسی کام کے لیے جا رہا ہوں اور میں آتا ہوں، آپ اس کے انتظار میں کھڑے ہوئے، آپ نے چونکہ وعدہ کیا تھا، آپ اپنے وعدے کے لیے 3 دن اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، وہ بندہ جا کے کسی کام میں مصروف ہوا اور بھول گیا۔ 3 دن کے بعد اسے یاد آیا، جب وہ پلٹ کے واپس آیا تو حضرت اسماعیل وہاں کے وہاں کھڑے۔ اور ایسا ایک واقعہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ آپ کے ساتھ بھی پیش آیا، اور آپ نے بھی اسی طرح اپنے وعدے کو پورا فرمایا جس طرح حضرت اسماعیل نے فرمایا تھا۔ تو حضرت اسماعیل کی اور خاص صفات کیا ہیں؟ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے، اور وہ اپنے رب کو بڑے ہی پسند تھے، یعنی رب کے بڑے پسندیدہ بندے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود مختلف مواقع پر اپنے اہل خانہ کو نماز کی تلقین بھی فرمایا کرتے تھے اور جگایا بھی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ پر کوئی تنگی آتی، یہ اگلا جملہ سنیے، ہمارے اوپر اکثر تنگیاں آتی ہیں تو ہم صرف آسان اور شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں کہ کسی کے پاس جائیں دعا کروا لیں، خود کچھ نہ کریں، منت ماننے، اور جب پیسے آئیں گے تو پھر پاس ہوئے تو کر لیں گے، نہ ہوگے تو مسئلہ پوچھ کے توبہ کر لیں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں، آپ علیہ السلام کے گھر والوں پر جب کوئی تنگی آتی تو آپ انہیں ارشاد فرماتے کہ اٹھو رب کی بارگاہ میں نماز پڑھو، نوافل ادا کرو، نفل نمازیں پڑھ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو۔ اور حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ کو کوئی حاجت ہوتی تو آپ اپنے گھر والوں کو سب کو ندا فرماتے کہ اہل خانہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، یعنی اتنی تاکید سے فرماتے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو تاکہ تمہاری تنگی دور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی علیہ السلام کی اپنی عادت مبارک تھی کہ جب بھی
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے سے گزر کر آپ جاتے نماز کے لیے تو وہاں سے یہ فرماتے ہوئے جاتے الصلاۃ رحمکم اللہ۔ آج بھی یہ الفاظ مدینہ منورہ میں کہے جاتے ہیں کہ نماز پڑھو اللہ تم پہ رحم کرے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ گزرتے ہوئے یہ آیت پڑھتے اور گھر والوں سے کہتے کہ اٹھو نماز کے لیے، اٹھ جاؤ اور نماز ادا کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ تو گھر میں ماں سرپرست ہو یا باپ سرپرست ہو یا کوئی بھی بڑا گھر میں ہو، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو ہر نماز کے وقت نماز کا حکم دے۔ ورنہ یاد رکھیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر سرپرست سے اس کی سرپرستی کے بارے میں اور اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے، وہ جو بھی ہو۔ اور خاص طور پہ نماز فجر کی جگانے کی جو فضیلت ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص سنت مبارکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز کے لیے نکلا، فجر کی نماز کے لیے۔ تو آپ مسجد میں یا کسی کھلی جگہ پہ، راستے میں جس جگہ پہ بھی کوئی بندہ سویا ہوا نظر آتا تو اپنے پیر مبارک سے اس کو ہلا کر فرماتے کہ اٹھو نماز پڑھو۔ سبحان اللہ۔ تو آج اپنے گھر میں جو خوش نصیب بندہ اپنے گھر میں سوئے ہوئے بچوں کو، بڑوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو فجر کے لیے جگاتا ہے، وہ اپنے محبوب آقا کی محبوب سنت کو ادا کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے بعد اس محبت کے ساتھ آپ سب کو نماز کی دعوت دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اے حبیب اپنی کتاب میں ادریس کو یاد کیجیے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ان کے لیے بھی فرمایا کہ وہ بہت سچے اور غیب کی خبریں دینے والے ہیں۔ حضرت ادریس جو ہیں، ادریس آپ کا لقب ہے، آپ کا اصل نام اخنوخ تھا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دادا ہیں۔ نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام ہے، حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس کے پوتے ہیں۔ سب سے پہلے دنیا میں جس شخص نے قلم کے ساتھ لکھا اور قلم بنایا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے جس شخص نے دنیا میں سوئی بنائی اور کپڑے سلائی کرنے شروع کیے وہ حضرت ادریس علیہ السلام۔ اس سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں سیدھی کر کے، سکھا کے، تیار کر کے وہ جسم پر لپیٹتے تھے لباس کی صورت میں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے لباس بنایا اور لوگوں کو سکھایا کہ اس طرح جسم پر لباس پہنیں۔ سبحان اللہ۔ ترازو بھی سب سے پہلے آپ نے تیار کیا، اور جنگ کے لیے ہتھیار بھی سب سے پہلے آپ نے بنائے، چھری اور چاقو بھی سب سے پہلے آپ نے تیار کیا، اور علم حساب پر نظر فرمانے والے اور اس کو ایجاد کرنے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ یہ سارے کام آپ نے شروع کیے۔ اللہ پاک نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے اور آپ ان صحیفوں میں لوگوں کو کثرت سے درس دیا کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ کا لقب ادریس مشہور ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور درس دینا اللہ کی کسی بھی کتاب کا، جس امت پر جو کتاب نازل ہوئی ہو، جس طرح ہمارے اوپر قرآن نازل ہوا تو ہماری کتاب یہ ہے، تو جو بھی اللہ کی کتاب کا درس دینے والے لوگ ہوں اور انسان ان جو اللہ کا نبی یا کوئی اللہ کا نبی کا وارث لوگوں کو درس دے، اس کی فضیلت کیا ہے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں، یعنی قرآن سیکھتے اور سیکھیں گے سکھائیں گے، یہ عزم مصمم ہے۔ یہ آپ ارادہ کر رہے ہیں نا؟ تو جو لوگ قرآن پڑھتے، سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے ان پر سکون نازل کرتا ہے۔ اچھا آپ بتائیے کہ سکون نازل ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگوں پہ تو کیسا سکون آتا ہے بتائیے؟ ٹیکے لگا کے آرام سے سوئے ہوتے ہیں، ہے نا؟ وہ بھی سکون ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو قرآن سن کر وہ لذت آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی چیز اس وقت تک یاد نہیں ہوتی، اتنا پرسکون دل ہوتا ہے، اور دماغ بھی کہ جیسے دنیا کی کوئی ٹینشن نہیں۔ یہ دونوں صورتیں سکون کی ہیں، لیکن دوسری صورت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کی رحمت ایک سائبان کی طرح اترتی ہے اور پورے مجمع کو اپنے اندر لے لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرشتے آتے ہیں اور اپنے پر اس طرح سے چاروں طرف جیسے دیوار بنا کے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ زمین کا منظر ہوتا ہے، اور اوپر آسمانوں کا منظر یہ ہوتا ہے کہ جو فرشتے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، رب کریم ان کو بلا کر ہمارے جیسے گناہگاروں کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ درس سننے اور سنانے کی فضیلت ہے۔ جس جگہ پہ بھی آپ بیٹھیں گے اور خالص اللہ کی رضا اور دین سیکھنے کے لیے بیٹھیں گے تو یہ فضیلتیں وہاں ضرور نصیب ہوں گی۔ تو درس دینے کے حوالے سے جو بڑی امپورٹنٹ بات مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا درس دینے کے لیے یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہر وہ شخص جس کو قرآن کا علم ہو، قرآن کی عربی کے بارے میں، اس کی توضیحات اور تشریحات اور معانی کے بارے میں اور دین کے بارے میں جانتا ہو، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ قرآن کا درس دے۔ اور جس کو علم حاصل نہیں، کسی مستند استاد کے پاس، قرآن کے اور حدیث کے ماہر استاد کے پاس بیٹھ کر اگر قرآن سیکھا نہیں، حدیث سیکھی نہیں، تو شریعت اس کو قرآن کا درس دینے کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں اس کے لیے اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بڑے جید عالم کی تفسیر اور اس کا ترجمہ لے کر وہ جیسا لکھا ہے اس کو پڑھ کر لوگوں کو سنا دے، لیکن وہ اپنی رائے، اپنا مشورہ اور اپنی طرف سے کوئی تفسیر اندر شامل کرے گا تو ایسے بندے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا سخت حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو قرآن میں علم کے بغیر کوئی بات کہے گا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنائے۔ یہ بات میں نے پچھلے دنوں میں بھی عرض کی تھی کہ خدارا ان لوگوں کے ساتھ بھی ہمدردی کیا کریں جن کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ صرف اپنی دنیا چلانے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا کے، غلط مسائل بتا کے، غلط قرآن سنا کے اپنا ٹھکانہ بھی دوزخ میں بناتے ہیں اور سامنے والوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور سمجھ کر سوچ کر قرآن سننے اور سنانے کے لیے بیٹھیں جہاں ہمارے عقائد برباد نہ ہوں بلکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ادریس کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ کہاں؟ حضرت ادریس کو زندہ اٹھایا گیا، اور حضرت ادریس آج بھی آسمانوں پر زندہ موجود ہے۔ اب ان سب کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ تمام لوگ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ آدم کی اولاد میں سے یہ ساری وہ جماعت ہے، یہ جن کے نام ابھی آپ نے لیے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ادریس اور دیگر جتنے انبیاء کا ذکر ہے، یہ ساری وہ نبیوں کی جماعت ہے، اللہ فرما رہا ہے جن پر انعام کیا گیا۔
ان میں سے کوئی وہ نبی ہیں جن کو ہم نے، یعنی وہ نبی ہوئے آگے جا کے ان کی اولادیں نبی ہوئیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا اور پھر ان کی اولاد میں سے ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کو بنایا، اور کچھ وہ جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے ان کو چن لیا، ان کا مقام یہ ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، کہ جو ہمارے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں تلاوت کی جائے تو وہ ان کی تعظیم کے لیے روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ ہدایت یافتہ لوگوں کا اور رب کے چنے ہوئے لوگوں کا مقام ہے، اور یہ عزت ہے رب کی آیتوں کی۔ پیچھے ہم نے ایک ایک رکوع پورا ایک ایک نبی کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، 8ویں پارے میں، 9ویں پارے میں، پھر اس طرح مختلف ہم نے یہ سارے پڑھے۔ یہاں تھوڑی تھوڑی بات بتا کے پھر ان کا ایک خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو نبی شرافت میں، عزت میں، صداقت میں بلند مقام رکھتے تھے، اللہ کے قرب کے مقام پر فائز ہونے کے باوجود، نبی کی کتنی شان ہے، کائنات میں اللہ کے بعد نبی کی تو شان ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ باوجود اتنی شان اور اتنے مرتبے کے، اور باوجود اس کے کہ کتابیں بھی انہی کے اوپر نازل ہوئیں، یہ صاحب کتاب نبی ہونے کے باوجود ان کی عاجزی کا اور محبت الہی اور کلام الہی سے محبت کا یہ مقام تھا کہ جب بھی وہ اللہ کی آیتیں سنتے تو خوف سے روتے، ڈر سے، خشیت سے روتے، اور رونے کے بعد کیا کرتے؟ اسی رونے کی حالت میں اللہ کے حضور سجدے میں گرتے۔ تو اے لوگو، تم بھی ان نبیوں کی سیرت پر عمل کرو، قرآن سے محبت بھی کرو اور اسے رو کر اللہ کے خوف کے ساتھ سنا اور پڑھا کرو، تاکہ تمہیں ان لوگوں کے فیض کا حصہ نصیب ہو جائے۔ اور یہ بات ان نبیوں کے علاوہ اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بھی آپ سماعت کر چکے ہیں۔ ابھی پھر سن لیجئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب اور دیگر کئی صحابہ ایسے تھے جو ایسا قرآن پڑھتے تھے، ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ ان کی زبانوں سے قرآن سن کر اپنے اوپر قابو رکھنا مشکل ہو جاتا تھا، اور قابو رکھنا مشکل بھی انہی کے لیے ہوتا ہے جن کے دل صحیح ہوتے ہیں، اور جن کے دل صحیح نہیں ہوتے وہ اپنے آپ کو لاکھوں بار مسلمان ڈکلیئر کرتے رہیں، اگر ان کے دل میں نرمی اور رقت نہیں ہے تو ان کے دل صحیح نہیں ہے۔ جو صحیح دل ہے وہ تو وہی ہے کہ جہاں قرآن پڑھے گا یا قرآن سنے گا تو کسی نہ کسی وقت میں اس کے اوپر ضرور رقت طاری ہوگی، وہ ضرور روئے گا، اس کا جسم ضرور کانپے گا، اس کے اوپر قرآنی آیات کا اثر ضرور آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے قرآن سناؤں، قرآن تو اترا ہی آپ کے اوپر ہے، تو میں آپ کو قرآن کیسے سناؤں؟ ارشاد فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں کسی اور سے قرآن سنوں۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی علماء کا طریقہ ہے، بعض لوگوں کو اس روایت کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی۔ ہمارے مرشد کریم حضرت اخوندزادہ مبارک علیہ رحمہ ہر نماز کے ساتھ ایک مجود قاری رکھتے تھے، مجود قاری کی جماعت کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، جب تک آپ تندرست تھے کھڑے ہو سکتے تھے جماعت خود فرماتے تھے، جب آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو پھر آپ اپنے ساتھ مجود قاری کسی سفر میں بھی جاتے
مؤذن تجوید کے ساتھ اذان دینے والا، نماز پڑھانے والا امام تجوید کے ساتھ قرات کرنے والا، کھانا پکانے والا سالک جو باوضو کھانا پکانے والا ہو، اور نماز کے پیچھے قرات کرنے والا قاری جو بہترین تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے والا ہو۔ اتنے لوگوں کو ساتھ لے کے سفر میں جاتے تاکہ کسی جگہ پہ بھی جا کے میری نماز کا معیار خراب نہ ہو۔ اور آپ لوگوں کو یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ سارے فلاں فلاں سورت نماز کے بعد پڑھیں، آپ یہی طریقہ نبی علیہ السلام کی سنت کا اختیار فرماتے تھے کہ سارے نمازی بیٹھ کے سنیں، اور جو بہترین قاری تھا اس کو فرماتے کہ جس نماز کے بعد جو سورت پڑھنی ہے تم بلند آواز سے اس کی تلاوت کرو، کیونکہ قرآن شریف کو محبت سے سننے کا بھی اتنا ثواب ہے، قرآن شریف کو محبت سے پڑھنے کا بھی اتنا ثواب ہے۔ تو بہرکیف آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ نساء کی ابتدائی آیتیں شروع کی، جس وقت میں یہاں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ وہ گھڑی کیسی ہوگی جب ہم ہر جماعت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور پھر اے حبیب ان سارے گواہوں پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر اللہ کا یہ کرم اپنے کانوں سے اپنے سامنے پڑھنے والے قاری سے سنا، تو سوچئے کہ اپنی کیفیت اپنے رب کے حضور کس طرح پیش کی کہ آپ کی چشمان مبارک سے زار و قطار آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ پھر آپ نے اشارہ فرمایا کہ اب بس کر دو، اس سے آگے پھر آپ نے نہیں سنا۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ لگن ان ہستیوں کی ہے کائنات میں نہ پہلے نہ بعد جن کے برابر کا کوئی پیدا ہوا نہ ہو سکے۔ اللہ اچھا، اب جو ہماری آیت کریمہ ہے جو بھی ہم نے پڑھی کہ ان لوگوں کا مقام کیا تھا جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے عاجزی سے کہ یا اللہ ہم کیا اور تیرا کلام کیا تو ہم پہ نازل کر رہا۔ تو یہاں پر بھی ہمارے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ اچھا، اب یہاں جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو معمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے سورہ مریم کی تلاوت یہ والی سورہ آیت سجدہ جب سنی یا پڑھی تو سجدہ کیا، سجدہ کر کے جب اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ سجدے تو ہیں، رونا کہاں ہے؟ لفظ پہ غور کریں، آپ کو مجھے پتہ سمجھ نہیں آئی میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ فرمایا کہ یہ سجدے ہیں تو رونا کہاں ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ رب نے یہاں ہمارے اوپر جو سجدہ تلاوت لازم کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ یہاں اس کے محبوب نبی اور مقرب بندے اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تلاوت کرتے یا سنتے تو وہ روتے تھے اور روتے ہوئے سجدہ کرتے تھے۔ ہم اس واجب کو سمجھ کر سجدہ تو کر لیتے ہیں، روتے کہاں ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ حضرت عمر، یہ سواری پہ بیٹھے ہوئے اذا زلزلت الارض زلزالہا ایک سورت سنتے ہیں، سواری سے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، لوگ اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں، کئی دن بے ہوش پڑے رہتے ہیں اس صدمے میں کہ قیامت کے زلزلوں والی آیت سن لی تھی، اتنے دن ہوش نہیں آیا۔ وہ ابھی بھی اپنے اوپر افسوس کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سجدے تو واجب سمجھ کے کر لیتے ہیں، روتے کہاں ہیں؟ ہمشیران محترم، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری کیا حالت ہے؟ کتنے سخت دل ہیں ہم لوگ، کس قدر بد نصیبی سوار ہے ہمارے اوپر۔ کچھ بھی سن لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، ایک لمحے کے بعد ہمیں تو وہ چیزیں بھول جاتی ہیں۔ رونا تو درکنار، یاد رکھنا تو درکنار، ہمارے حالات کیا ہوں گے، ہماری قبر، ہماری آخرت، ہمارا انجام، ہمیں شیطان یہ نفس نہ کبھی سوچنے دیتا ہے، نہ کبھی سنجیدہ ہونے دیتا ہے، نہ ہمارے اندر خوف کوئی جگہ پکڑتا ہے، نہ کچھ وقت ہمارا خوف میں گزرتا ہے۔ ہم لمحوں میں تبدیل
تبدیل ہو جاتے ہیں، لمحوں میں پھر ویسے ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی غلطی سے کوئی آنسو نکل بھی آئے تو ہمارے اندر تک اس کا اثر نہیں اترتا۔ خدا را ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اب تو وہ گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں جن میں ہمیں الگ بیٹھ کر جا کے سوچنا چاہیے کہ 3 دن باقی ہمارے رہ گئے ہیں، ہم نے اس رمضان میں کیا حاصل کیا، کیا باقی رہ گیا، کس کی حسرت رہ گئی، کون سی نعمت سے ہم مالا مال ہوئے، اور کیا ہمارے پاس یقین ہے کہ یہ رمضان تو ہم نے گزارا اور اگلے رمضان تک دیکھیں ہماری محفلوں میں کتنی خبریں آئیں، ہمارے درمیان سے اٹھ کر لوگ دنیا سے چلے گئے، ہمارے پاس آنے والے لوگ دنیا سے چلے گئے، ہماری خدمتیں کرنے والے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ اب ہمارے پاس کس چیز کی گارنٹی ہے کہ کیا اگلے سال ہم سارے کے سارے لوگ موجود ہوں گے؟ کیا اسی طرح یہ درس قرآن ہوتے رہیں گے؟ کیا اسی طرح ہم گناہ کی بخشش کے سامان اکٹھے کرتے رہیں گے؟ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں، ہمارے پاس تو ایک لمحے کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ پھر ہم اتنے بے نیاز اور اتنے لاپرواہ کیوں ہیں؟ ہمارے دل نرم کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے دلوں پہ قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ اور کیوں ہمیں خوف نہیں آتا کہ جب ہمارے پاس نہ قرآن کے معانی موجود ہے، نہ قرآن کی تاثیر موجود ہے، نہ اس پر عمل کی توفیق ہمارے پاس ہے، تو ہمیں کتنی محنتوں کی ضرورت ہے، ہمیں کتنا اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ سامعات محتشم، یہی وہ لمحے ہیں جب محفل میں بیٹھے خدا کی قسم کسی ایک بندے کے آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے تو اس ایک آنسو والے کے بدلے میں اگر اس کے آنسو اخلاص سے نکلے تو رب کریم اتنی رحمت نازل کرتا ہے، اتنی رحمت نازل کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے حبیب، ایسے رونے والے اگر ایک محفل میں کوئی ایک آدھ بندہ بھی ہو تو میں پوری محفل کو بخش دیتا ہوں اور ان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہوں۔ اگر ہم اخلاص سے جولیاں پھیلائیں گے تو یہ دولت تو ہمیں تب ملے گی، اور اگر اخلاص سے جولی نہیں پھیلائی، ہم نے غور ہی نہیں کیا، سوچے ہی نہیں کہ یا اللہ یہ درد کے آنسو، یہ خشیت اور خوف کے آنسو ہمیں بھی عطا کر دے، تو پھر ہمیں حصہ کیسے ملے گا؟ سامعات محتشم، یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، اور ابھی تو آگے جو رات آنے والی ہے، پرسوں کی رات وہ ایسی قیمتی ہے کہ وہ کروڑوں راتوں پر قربان ہونے والی رات ہے۔ ابھی ان لمحات سے فائدہ اٹھائیے، اپنے دلوں کی طرف جھانکیے، غور کیجئے، ان کو سمجھائیے، ان کو متنبع کیجئے کہ اس سختی سے بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ان کو نرم کرنے کی کوشش کیجئے، اور جب سجدہ کریں تو کم سے کم آج کی اس گفتگو کو یاد کر کے کوشش کیجئے کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی کیفیت میں آ جائے۔ اگر رونا نہ بھی آئے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی مہربانی فرمائی، کہا کہ میرے امتیوں، اگر تمہیں رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو، رونے والی صورت بنایا کرو، تمہارا رب تمہاری حالتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ پاک نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ، اب یہ مقدس جماعتیں گزر گئیں، یہ لوگ گزر گئے جو اللہ کا کلام سن کر رونے والے، سجدوں میں گرنے والے تھے، تو فرمایا کہ ان کے بعد وہ نا خلف آ گئے ان کی جگہ پہ جنہوں نے نمازیں ضائع کی۔ کیا وہ ہم لوگ نہیں ہیں؟ کیا آج بھی، آج جو ہم رمضان کی برکت سے اتنی تعداد میں یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، کیا سارا سال ہمارے پاس گارنٹی ہوتی ہے کہ ہماری نمازیں قائم رہتی ہیں؟ ہماری نمازیں ضائع کتنی ہوتی ہیں؟ اور فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنی خواہشوں کے پیچھے چل کر اپنی بربادی کر لی تو یلقون غیا، انہیں دوزخ کی وادی غی میں ڈالا جائے گا۔ اور دوزخ کی وادی غی کیا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں جو وہاں ڈالے جائیں گے؟ جنہوں نے نمازیں ضائع کی۔ ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یا تو فرض نمازوں کو چھوڑا، یا وقت کو لمبا کرتے گئے، دیکھتے گئے کہ ابھی ٹائم ہے، ابھی ہے، اور آخر پہ جا کے پھٹافٹ نماز پڑھی اور فارغ ہو گئے، یا پھر نمازیں قضا کر کر کے دوسرے ٹائموں میں پڑھی۔ یہ سب نمازیں خراب ہیں۔ اپنی خواہشوں کی پیروی کی، یعنی انہوں نے
اللہ کی اطاعت کرنے پر اپنی خواہشات کو ترجیح دی، جو اپنا دل کیا وہ کیا، اور اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور جو وادی غی ہے، وادی غی کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ایسی شدید جگہ ہے کہ جس سے دوزخ کی گرمی اور دوزخ کی باقی وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں۔ اس وادی کے اندر بے نمازی اور نماز کو ضائع کرنے والوں کو ڈالا جائے۔ اس سے بڑھ کر سامعات محتشم اور موٹیویشن نماز پڑھنے کے لیے کیا ہو سکتی ہے، اور خوف کا مقام نماز کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں جو ہمیں ڈرا سکے یا 5 وقت کا نمازی بنا سکے۔ اگر اس مقام کو سمجھ کر ہم نمازی نہ بنے تو پھر ہمیں کوئی چیز نمازی نہیں بنا سکتی۔ اور اس کا حال کیا ہوگا؟ ان بے نمازیوں کی سزا کا عالم یہ ہوگا کہ جب تھوڑی سی آگ کم کرنے ہونے لگے گی تو رب کریم اس کو اور بڑھکا دے گا، پھر بڑھکا دے گا، پھر بڑھکا دے گا، اس آگ کو کم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، وہ خوش نصیب جو گھڑیاں آج جیسے ہمیں نصیب ہوئی ہیں، ایسی جن کو نصیب ہو جائے، الا من تاب و آمن و عمل صالحا، جنہوں نے ان سارے کاموں سے توبہ کر لی، اچھے اعمال کر لیے، تو یہ لوگ پھر وادی غی میں نہیں جائیں گے، اللہ ان کی توبہ بھی قبول کر لے گا، اور ان کو یدخلون الجنت فلا یظلمون شیئا، ان لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا اور ان پہ قطعاً کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جنت کون سی؟ ہمیشہ رہنے والی جنت، جس کا رحمان نے غیب میں اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے، اور یقیناً اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ اس کے وعدے میں اب کوئی بڑا وقت نہیں رہ گیا، اس کے سب وعدے رونما ہونے والے ہیں، بہت سے وعدے رونما ہو رہے ہیں اور بہت سے ہو جائیں گے۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ جنتیں جو ایسے مومن کو دی جائیں گی، یاد رکھیے اس میں کوئی جنتی بیکار بات نہ سنے گا نہ کرے گا، لغو بات نہ سنے گا نہ کرے گا، اور ان کے لیے صبح و شام وہاں پاکیزہ مقدس رزق ہوگا جو جنت میں ان لوگوں کو ملے گا جو توبہ کر کے اچھے عمل کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے کیا پتہ چلا کہ جو لوگ دنیا میں اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر فضول باتیں، بیکار باتیں، دوسروں کی باتیں کر کے بے مقصد وقت برباد کرتے ہیں، وہ اپنی تباہی کرتے ہیں، اور جو لوگ دنیا میں اپنی مجلسوں کو پاک رکھتے ہیں اور بیکار باتوں سے بچتے ہیں، گویا انہوں نے دنیا میں جنت کا ماحول بنا لیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ باغ ہے، یہ وہ جنتیں ہیں جس کا ہم اپنے بندوں میں سے اس کو وارث کریں گے، من کانا تقیہ، جو پرہیزگار ہو۔ پرہیزگار کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ان لوگوں کو اللہ رب العزت ایسی جنتیں عطا کرے گا جو ہمیشہ رہنے والی ہوں گی، ان کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوں گی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ آگے جبریل کی بات نقل فرمائی جا رہی ہے کہ جبریل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ ہم فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کبھی زمین پہ نہیں آتے، مگر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہم جو ہمارے آگے، جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے، اس سب کی خبر رکھتے ہیں، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے فرمایا کہ اے جبریل، جتنا تم ہمارے پاس آتے ہو تم اس سے زیادہ ہمارے پاس آیا کرو، زیادہ کیوں نہیں آتے؟ تو اس پر اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ فرمائی، نازل فرمائی، اور جبریل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ ہم کبھی بھی اپنی جگہوں سے اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتے، نہ آگے پیچھے ہوتے، ہمارا اترنا اور واپس جانا، ہمارا حکم لے کے آنا اور دنیا کے مختلف مقامات پہ جانا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب وہ رب آپ کے پاس ہمیں بھیجے گا، ہم اسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ وہ رب
جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے، تو اے حبیب آپ اس کی عبادت کیجیے اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہیے۔ کیا اس کے نام کا کوئی دوسرا ہم نام بھی ہے جسے آپ جانتے ہیں؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ہر حال میں ثابت قدم رہنے کا مطلب ہے ہر حال میں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، تو سوچئے پھر ہمارے لیے عبادت کرنا کس حد تک ضروری ہوگا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ عبادت صرف 5 وقت کے لیے نہیں ہوتی، عبادت صرف ہماری مرضی اور ہماری ضرورت کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ غمی کا وقت ہو تب بھی عبادت، خوشی کا وقت ہو تب بھی عبادت، صبح کا وقت ہو تب بھی عبادت اور شام کا وقت ہو تب بھی عبادت، یعنی ہر حال میں اللہ کا حکم ہے کہ کوئی بھی صورتحال ہو میرے بندے کو چاہیے کہ وہ مجھے یاد کرتا رہے۔ فرمایا کہ کیا کافر انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں دوبارہ زندہ نکالا جاؤں گا؟ اسے کسی وقت بھی اس بات پہ یقین نہیں آتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا انسان یہ یاد نہیں رکھتا کہ جب اس کا نام و نشان نہیں تھا ہم نے تب بھی اس کو پیدا کیا؟ تو اے حبیب آپ کے رب کی قسم ہم ان کو اور تمام شیطانوں کو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر دوزخ کے ارد گرد جمع کریں گے۔ اللہ اکبر، یعنی جہنم کے قریب حاضر کیا جائے گا۔ قریب کیوں؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں پھینکا جائے گا؟ تاکہ وہ قریب آ کے رک کر ایک دفعہ اس کی شدت کو دیکھیں، محسوس کریں، ان کو یقین آئے، ان کو خوف آئے، اپنی بے بسی پر اور بے بس ہو جائے، پھر انہیں اٹھا کے دوزخ میں ڈالا جائے۔ اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ اور پھر فرمایا کہ ہم ہر گروہ سے اس کو نکالیں گے جو اپنے رحمان کا سب سے زیادہ نافرمان اور سرکش ہوگا۔ پھر ہم انہیں خوب جانتے ہیں جو آگ میں جلنے کے زیادہ لائق ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ان لوگوں کو کیوں لایا جائے گا۔ ویسے تو یہ ہے کہ کفر ہے اور کفر ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، لیکن کافر مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ کس طرح؟ بعض کافر وہ جو خود گمراہ ہوتے ہیں، بعض کافر وہ جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور ساتھ دوسروں کو بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے دگنا عذاب ہے جو خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور ساتھ دوسروں کو بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک پہلے ان کو آگے لائے گا جو سب سے زیادہ کفر میں سخت اور دوسروں کو بھی ساتھ گمراہ کر کے برباد کرنے والے ہوں گے، تاکہ جو گمراہ ہونے والے ہیں وہ پہلے اپنے بڑوں کا حال دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ اور اب اس آیت میں جو بات فرمائی گئی وہ جسم کے رونگٹے کو ہلا دینے والی ہے۔ فرمایا اِن مِنکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا، کہ تم میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی شخص بھی، جس کا گزر دوزخ کے اوپر سے نہیں ہوگا۔ اور یہ تمہارے رب کے ذمے حتمی فیصلہ کی ہوئی بات ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں اور کوئی بندہ اس سے مستثنا نہیں، ہر کوئی اس کے اوپر سے گزرے گا، اس کے بغیر وہ اپنے ٹھکانے پہ جا ہی نہیں سکے گا۔ اس میں مختلف قول مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کافروں کے لیے آیت ہے، دوسرے یہ کہ یہ تمام لوگوں کے لیے آیت ہے، تیسرے یہ کہ اس آیت میں خطاب عام مخلوق سے ہے، اور جہنم پر وارد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیک و بد ہر کوئی جہنم کے اوپر سے گزرے گا، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے۔ یہ بات آپ سب نے سن رکھی ہے۔ اور وہ کیسا ہے؟ پل صراط کیسا ہے؟ صراط حق ہے،
یہ ایک پل ہے جو جہنم کی پشت کے اوپر بنایا گیا ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ جو کوئی اس بات میں شک کرے گا وہ ایمان سے نکل جائے گا، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے۔ اور جنت میں جانے کا راستہ یہ ہے، کوئی بندہ بائی پاس ہو کے جنت میں نہیں جا سکے گا۔ یہ ویسے بھی حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ دوزخ کو خوبصورتیوں، چاہتوں اور خوشنما چیزوں کے پردے میں رکھا گیا ہے، اور جنت کو آزمائشوں، مصیبتوں، صدموں، پریشانیوں کے پردے میں ڈھانپا گیا ہے۔ جس نے جنت میں جانا ہے وہ ان ساری چیزوں کو ہٹاتا جائے گا، صدمے، مصیبتیں، موتیں، پریشانیاں، ایکسیڈنٹ، بیماریاں، یہ سب برداشت کر کے یہ پردے ہٹاتا جائے گا۔ اینڈ پہ جا کے اسے نظر آئے گا کہ آگے تو جنت ہے۔ اور اسی طرح دوزخ خوبصورتیاں، جشن، میلے، واہیاتیاں، بے حیائیاں، خرابیاں، جن کے اندر سے نکلنے کو بندے کا دل نہیں کرتا، وہ کرتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اور اس کا دل کرے گا کہ اس سے آگے جاؤں، لیکن دا اینڈ کیا ہوگا؟ آگے دوزخ ہوگا۔ یہ کر کے اللہ نے آج ہمیں بتا بھی دیا ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہے، مگر ہم اپنا راستہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود۔ تو یہی چیز یہاں بتائی جا رہی ہے کہ پل صراط کے اوپر سے نبی بھی گزریں گے، تمام رسول گزریں گے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت گزرے گی، پھر باقی تمام امتیں گزریں گی۔ ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق پل صراط کے اوپر سے مختلف طریقوں سے گزارا جائے گا۔ بعض لوگ پل صراط سے ایسے گزریں گے جیسے بجلی کی لہر، آسمان پہ بجلی چمکتی دیکھتے ہیں نا، ایسے لہر آتی ہے آسمان کے ایک کنارے سے آخری کنارے پہ چلی جاتی ہے، حالانکہ آسمان کی کوئی حد نہیں، لیکن دکھتی ایسے۔ بعض لوگ پل صراط سے اس طرح گزر جائیں گے، اور بعض پل صراط سے ایسے گزریں گے جیسے تیز ہوا، بعض ایسے گزریں گے جیسے کوئی پرندہ اڑتا ہوا گزر گیا، بعض ایسے گزریں گے جیسے تیز گھوڑا دوڑتا ہوا گزرتا ہے، اور بعض عام بندے کی دوڑنے کی طرح بندے گزریں گے۔ اللہ اکبر! اب آگے آ جائیے، یہ تو گزر گئے، اب جو آگے آنے والے لوگ ہیں، بعض ایسے ہوں گے جیسے معذور بندہ یہ اپنی سرینوں کے ساتھ گھسٹ کے چلتا ہے، جب یہ اس پل صراط سے گزرنے لگے گا تو کیا بنے گا؟ اور بعض وہ ہوں گے کہ ایسے چلیں گے جیسے چیونٹی چلتی ہے، وہ پل صراط سے گزریں گے۔ اللہ اکبر! اور پل صراط کے دونوں جانب کوئی حد نہیں، کوئی علم نہیں کہ کتنے بڑے بڑے آنکڑے لٹکتے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا وہ آگے بڑھ کے اس شخص کو پکڑ لیں گے۔ بعض لوگ تو ان کی وجہ سے زخمی ہو جائیں گے ان کے ساتھ لگ کے نکلتے ہوئے، لیکن نکل جائیں گے، اور بعض لوگوں کو وہ کھینچ کر دوزخ کے اندر گرا دیں گے۔ سماعت محتشم، اس کی اگر سمجھ نہیں آ رہی، ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں، نیچے تیز دریا بہہ رہا ہو، پانی کا ہی، آگ کا نہیں، پانی کا، اوپر لکڑی کا پل بنا ہوا ہو، اور وہ کمزور و ہل رہا ہو، اور وہاں سے آپ نے گزر کے جانا ہو، جان پہ کیا بنی ہوتی ہے؟
حالانکہ ہم دونوں قدموں سے چل کے یا کبھی گاڑی کے اوپر بیٹھ کر یا کبھی پیدل اس کے اوپر سے چل رہے ہوتے ہیں، تو بے شمار لوگ وہ ہوتے ہیں جو پانی کو نیچے دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ دائیں بائیں دیکھے بغیر آنکھیں بند کر کے چلتے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ہم نے ان پلوں کے اوپر سے گزرتے چیختے دیکھا ہے، روتے دیکھا ہے، ان کے گھر والے ان کو گھسیٹ کر بازو پکڑ کے زبردستی لے کے جاتے ہیں، وہ چلنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ یہ اتنا چوڑا پل ہوتا ہے اور صرف وہ ہل رہا ہوتا ہے لکڑی کی وجہ سے، اور زیادہ چانس اس کے گرنے کے نہیں ہوتے، کبھی بائی چانس ہو جائے تو ہو جائے، پھر یہ حالت ہوتی ہے۔ اب اس سے آگے بڑھ کے ذرا اس پل صراط کو سمجھنے کی کوشش کریں، جس کو سمجھنا ہی مشکل ہے۔ تو بعض جو جہنم میں گر جائیں گے وہ تو ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ تمام اہل محشر پل پر سے گزرنے میں مشغول ہوں گے، مگر وہ بے گناہ گناہ گاروں کے شفیع پل کے کنارے کھڑے ہو کر، ہم سب تو پل سے گزرنے میں مشغول ہوں گے، مگر وہ آمنہ کے لال ہمارے پیارے آقا پل صراط کے اگلے کنارے پر کھڑے ہو کے گریہ زاری کر رہے ہوں گے، اپنی گناہگار امت کی نجات کی فکر میں۔ امتی قدم رکھے گا تو جس طرح ماں بچے کو چلتا دیکھتی ہے تو میں کہتی ہے میں صدقے میرا بچہ گر نہ جائے، تو میرے آقا وہاں کھڑے ہو کے رب سلم رب سلم رب سلم، میرے اللہ اسے سلامتی سے لے آنا، میرے اللہ اسے سلامتی سے لے آنا، آپ پکار رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر کبھی آپ میزان پر اپنی امت کی نیکیوں کو ملاحظہ کروانے جائیں گے، کبھی آپ شفاعت کے ساتھ نجات دلوانے میں مصروف ہوں گے، کبھی آپ حوض کوثر پہ پیاسوں کو پانی پلانے میں مصروف ہوں گے، کبھی گرتوں کو پل صراط سے بچا رہے ہوں گے۔ خدا کی قسم میدان محشر میں ایک کملی والے آقا کی دعائی ہوگی، کوئی اور کسی کو پکار نہیں رہا ہوگا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے یہ منظر کشی کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منظر کو لکھتے ہیں کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لوٹاتے جائیں گے، اور خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ اور آنکھ کھولو غم زدو، دیکھو وہ گریاں آئے ہیں، آنکھ کھولو غم زدو، دیکھو وہ گریاں آئے ہیں، لوح دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے۔ رب سلم کی صدا پہ وجد لاتے جائیں گے، لوح دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے۔ شیران محترم، پل صراط کا اتنا انتہائی مشکل اور اتنا خوفناک منظر، اسے کون دیکھ سکے گا، کون اسے برداشت کر سکے گا؟ یہاں صرف مصطفیٰ کریم کی شفاعت اور آپ کی مہربانی کے بغیر کسی کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ غور کرتے جائیے، نیچے سیاہ دوزخ کی سیاہی، دوزخ کی آگ، اوپر وہ باریک سے بال سے باریک تلوار سے تیز وہ پل، وہاں سے ان حالتوں میں گزرنا، یہ کس کے لیے ممکن ہوگا؟ کیسے پاسبل ہوگا؟ سوائے اللہ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔
دنیا میں جتنی فکر اس بات کی ہمارے اندر پیدا ہو گئی، یہ فکر ہمیں آخرت میں کام آ جائے۔ اگر دنیا میں یہ فکر پیدا نہ ہوئی اور ہمارے اندر اس سے بچنے کے لیے اعمال کی فکر، اللہ کی یاد کی فکر، اپنی موت کی فکر پیدا نہیں ہوئی، تو پھر ہمیں کوئی وہاں بچا نہیں سکے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، وہاں ہم ڈرنے والوں کو نجات دے دیں گے۔ اللہ وعدہ فرما رہا ہے جو آج ڈر پیدا کر لے گا، ہم ڈرنے والوں کو نجات دے دیں گے، انہیں پل صراط سے بچا لیں گے، اور ظالموں کو ہم گھٹنوں کے بل گھسٹنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ آج وہ ہمیں چھوڑے رکھیں گے، ہماری یاد اور عبادت کو چھوڑیں گے، کل قیامت میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم انہیں ان حال میں چھوڑ دیں گے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے ہی ہمیں یہ دعا سکھائی کہ ہر وقت نمازوں کے بعد، محفلوں کے بعد دعا کیا کرو کہ یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو، اور یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو۔ اور جب ہماری آیتیں، روشن آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، کہ کون سے گروہ کا مکان اچھا اور مجلس بہترین ہے۔ یعنی یہ جو بڑے کافر تھے نضر بن حارث وغیرہ، یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مانتے نہیں تھے نا، تو جب ان کے سامنے قیامت قائم ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے کی باتیں ہوتی تھیں تو وہ کیا کرتے، وہ بناؤ سنگار کر کے، خوبصورت کپڑے پہن کے، بالوں میں تیل لگا کے، کنگھیاں کر کے، فخر سے تکبر کے ساتھ چلتے ہوئے غریب مسلمانوں کے سامنے آتے اور انہیں کہتے کہ اے مسلمانوں تم ذرا اپنی حالت پہ غور کرو اور ذرا ہماری حالت دیکھو۔ ہم جس طرح یہاں دنیا میں اعلیٰ قسم کی رہائشوں میں رہتے ہیں نا، تو آخرت میں بھی ہمارے پاس اگر آخرت ہوئی تو، پہلے تو بات ہے ہم مانتے ہی نہیں، اگر ہوئی تو وہاں بھی ہماری مجلسیں تمہاری مجلسوں سے بہترین ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے کہ دنیا میں تکبر کرنے والے لوگوں کا انجام اللہ نے یہاں بتا دیا کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہاں بچے گا وہی، نجات وہی پائے گا جو نجات کے راستے پہ چلے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال زار پہ رحم کرے، ہمیں خود اپنے احوال کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان ہمارے لیے ایسے انقلاب کا باعث بن جائے کہ رمضان گزرنے کے بعد گناہ کرتے ہوئے ہزاروں بار ہمیں خوف آئے، ڈر آئے، اور اللہ کا ڈر ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔